اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج اللہ تعالیٰ کا ایک اور نام الجبار۔ الجبار ہر خرابی کی، ہر خراب چیز کی اصلاح کرنے والا اور بڑی ہی عظمت والا۔ اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ جبار یعنی ظالم، جب ہم یہ چیز جو ہے وہ اردو میں لیتے ہیں، جبار کو جب ہم اردو میں لیتے ہیں تو اس کا مطلب ظالم ہی ہے، لیکن جبار عربی میں جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو دوبارہ جوڑنے والا۔ ٹھیک ہے، اب جبار سے مراد وہ طاقت اور قوت ہے جو ہر ایک پر غالب ہے، ظالم نہیں ہے، غالب ہے، اور جبار صرف اور صرف اللہ کو ہی جچتا ہے۔ اس کے بعد انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جبار ہے تو اس کا مطلب ظالم ہے، نہیں، وہ تو اصلاح کرنے والا ہے، وہ تو درست کرنے والا ہے، وہ تو عظمت والا ہے، وہ تو انسان کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو، انسان کا جب دل ٹوٹ کے پاش پاش ہو جاتا ہے نا، ٹوٹ جاتا ہے، اس کو دوبارہ جوڑنے والا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کیا کرتا ہے، انسان نے ہر چیز کا امید اور محور اس دنیا کو بنا لیا اور اللہ کو پہچانا ہی نہیں۔ اللہ کو پہچاننا تو اس کے اسما کے ذریعے تھا، اللہ روبرو تو موجود نہیں، اس کو اس کی صفات سے، اس کی کائنات پہ غور و تدبر سے پہچاننا تھا، لیکن انسان نے کیا کیا، انسان نے اس کو نہیں پہچانا، انسان نے بس یہ سمجھ لیا کہ وہ جبار ہے تو ظالم ہے، نہیں، انسان نے اس کو اس طریقے سے جانا ہی نہیں جس طرح اس کو جاننے کا حق تھا۔ جب ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ہم سے کتنی محبت کرتا ہے تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں اس کے بارے میں، ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں لوگوں سے پوچھتے ہیں، جہاں جہاں سے جو کچھ انفارمیشن ملتی ہے اس کو ایبزارب کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن ہم نے اللہ کو تو ایسے پہچانا ہی نہیں۔ حضرت علی کا بڑا مشہور قول ہے کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا ہے، یعنی جب انسان کے بنائے ہوئے ارادے اس کے سامنے پاش پاش ہوتے ہیں نا، جو اس نے سوچا ہوتا ہے میں ایسا کر لوں گا، میں ویسا کر لوں گا، میں یوں کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا، جب انسان کے وہ سارے ارادے ٹوٹتے ہیں نا، پھر انسان کو پتہ چلتا ہے اچھا میری اصلی اوقات، میری اصلی حقیقت، میری اصلی حیثیت یہ ہے۔ اس کے بعد ہوتا وہی ہے جو جبار کو منظور ہوتا ہے۔ کیوں؟ انسان جتنا مرضی تکبر کر لے، تکبر کرنے والی ذات تو صرف رب کی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہر چیز پر غالب ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا، جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہوتی ہیں، ان کے جو آنر ہوتے ہیں، ان کے جو سی ای اوز ہوتے ہیں، جو ملٹی نیشنل چینلز چلا رہے ہوتے ہیں یا کوئی بہت بڑا بزنس رن کر رہے ہوتے ہیں، ان کی چال میں ایک عجیب سی اکڑ پن ہوتا ہے، ایک عجیب سا تکبر ہوتا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے تکبر تو صرف میرے لیے ہے، تکبر والی ذات تو اللہ کی ہے۔ کتنے لوگوں نے تکبر کیا، قارون نے تکبر کیا تھا، فرعون نے تکبر کیا تھا، ابو جہل نے تکبر کیا تھا، کیا سب ختم ہو گیا۔ جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ جب سب کو ختم کر دے گا تو اس وقت پکارے گا ہے کوئی جو میرے مد مقابل آئے، ہے تو آ جائے۔ اس وقت ایک وحشتناک خاموشی، ایک نیل بٹا سناٹا، اور اس وقت انسان بالکل خاموش ہوگا۔ اس وقت انسان نے جو اس دنیا میں کیا ہے نا، اس کو وہ ایک ایک چیز کر کے یاد آئے گی کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اور انسان تکبر تو صرف اللہ کو جچتا ہے۔ اس دن اللہ کہے گا نا کہاں ہے تکبر کرنے والے، وہ جو زمین پر بڑے اکڑ کر چلتے تھے، جن کے کندھے نہیں جھکتے تھے، جن کو میں نے زمین پر اگر کوئی حیثیت دی تھی، کوئی رتبہ دیا تھا تو میں نے یہ کہا تھا کہ میں تم سے اس کے بارے میں پوچھ کروں گا، رتبہ چاہے چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو، رتبہ چاہے چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو، اللہ پوچھے گا۔ ہم سب لوگ کسی نہ کسی رتبے پر ضرور بیٹھے ہیں، کوئی ماں کے، کوئی بہن کے، کوئی آپا کے، کوئی بیوی کے، کوئی کسی اور کے، کوئی ٹیچر کے، کوئی پرنسپل کے، کوئی کسی بھی عہدے پر بیٹھا ہے، اللہ سے اس کے بارے میں ضرور پوچھے گا۔ کیوں پوچھے گا؟ اس لیے پوچھے گا کہ اللہ نے پوچھنے کے بارے میں کہا ہے کہ میں حساب لینے میں بڑا جلد ہوں، ان سے ان کے وعدوں کے بارے میں، عہدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ میں نے تو عہد کیا اپنے رب سے،
किस चीज़ का है? इस्लाम का, फर्मा बरदारी का। और अगर फर्मा बरदारी के अंदर मुझे कोई ओहदे मिले हैं तो मुझसे पूछा जाएगा। उसके बाद हम सब लोग अल्लाह ताला से जब दुआ मांगे तो इस बात पर यकीन कर कर मांगे कि अगर मेरा दिल दुखा हुआ है किसी की वजह से भी, टूटा हुआ है किसी की वजह से भी, ख़ास तौर पर इंसान के जिस्म के जो पार्ट्स हैं, जो एज़ा हैं, वो अगर टूटे हुए हैं, यानी किसी का हाथ टूटा हुआ है या किसी का पाँव टूटा हुआ है या वट एवर कोई भी चीज़ टूटी हुई है, तो अल्लाह ताला से हमेशा इसकी दुआ मांगनी चाहिए। और वो दुआ क्या है? अल्लाह मग़फ़िरली वरहमनी वजबुरनी वहदनी वरज़ुक़नी। तर्जुमा, ए अल्लाह मेरी मग़फ़रत फरमा, मुझ पर रहम फरमा, मेरी हालत दुरुस्त कर दे, मुझे हिदायत दे और मुझे रिज़्क़ अता फरमा। तो ये दुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में मांगा करते थे। ये दुआ बहुत ज़्यादा इंसान को चाहिए कि मांगा करे, और ताकि वो खौफ, गम, इन चीज़ों से छुटकारा हासिल कर सके। जब उसको सिर्फ और सिर्फ खौफ एक जब्बार का होगा ना, कि वो गालिब है हर चीज़ पर, जालिम नहीं है, गालिब है हर चीज़ पर, वो सुनने वाला है हर चीज़ का, वो मेरे हर सवाल का जवाब देने वाला है, वो इंसान की पुकार सुनता है। क्योंकि अल्लाह खुद कुरान में फरमाता है कि जब पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार का जवाब देता हूँ। तो अल्लाह ताला जो है वो मेरी पुकार का जवाब देता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि जब भी दिल टूटे या कुछ भी ऐसा हो तो अपने रब की बारगाह हाजिर हो, उससे मांगे, उसको बताएं, उससे फरियाद करें। ये नहीं कि दूसरे को बद्दुआएं दें या कुछ ऐसा करें, बल्कि अपने रब को बताएं कि लाई मेरा दिल टूटा है, मुझे ये मसला है। वो जो मरहम करेगा वो दुनिया की कोई दवा मरहम नहीं कर सकती। तो अल्लाह ताला हमें दुनिया के गमों से और दुनिया के लोगों के